جیوز وہ واحد قوم ہے جس نے اپنی سیٹلمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ٹریول کیا ہے، لیکن 18 سینچری وہ ٹائم تھا جس میں جیوز کی لائف میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، جب 1881 میں جیوز فلسطین میں آہستہ آہستہ شفٹ ہونے لگے۔ فلسطین کا ایریا جیوز کے لیے کافی امپورٹنٹ تھا۔ یہ پورا فلسطین اس وقت خلافت عثمانیہ میں آتا تھا، جس میں تینوں جیوز، کرسچن اینڈ مسلم بغیر کسی لڑائی کے آپس میں ساتھ رہتے تھے۔ لیکن 1915 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے اور فلسطین کا ایریا برٹش اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ یہ کنٹرول 30 ایئرز تک ہی رہ پاتا ہے کیونکہ جرمنی میں ہٹلر کو پاور مل چکی تھی۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو مار دیا اور جیوز جرمنی سے نکل کر الگ الگ کنٹریز میں چلے گئے، جن میں سے ایک بڑی تعداد فلسطین میں آنے لگی۔ پہلے تو برٹش نے ان کو یہاں آنے سے روکا، لیکن بعد میں ان کو جگہ دے دی۔ کچھ ہی عرصے میں فلسطینیوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ شروع کیا۔ ادھر جیوز بھی اپنے لیے سیپریٹ کنٹری کی کوشش کر رہے تھے۔ جب برٹش نے یہ سچویشن دیکھی تو اس نے خود فلسطین سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ان دونوں سے کہا کہ آپ اپنی الگ الگ کنٹریز بنا لو، اور فلسطین کو ان دونوں کے درمیان پارٹیشن کرنے کی رسپانسبلٹی یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کو ملی، جس نے فلسطینیوں کے لیے 45% ایریا اور جیوز کے لیے 55% ایریا طے کیا، اور جیروشلم کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ یہ دونوں کے لیے ہی ایک ریلیجین پلیس تھی۔ کسی ایک کو دینے سے ان میں بڑی لڑائی کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے جیروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا گیا، اور اس طرح 1948 میں اسٹارٹ ہوئی ایک جوئش کنٹری جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ لیکن عرب کنٹریز نے یونائٹڈ نیشن کے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا۔ عرب کنٹریز کی چاہتی تھی کہ فلسطین میں جیوز کو کوئی جگہ نہ ملے، لہذا ایک ہی دن میں مصر، اردن سمیت کئی کنٹریز نے اسرائیل اسٹیٹ پر اٹیک کر دیا۔ عرب کا یہ خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی سے یہ جنگ جیت لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ 5 سے زیادہ کنٹریز جنگ ہار جاتی ہیں۔ اسرائیل کا اس جنگ کو جیتنے کی وجہ سے جو ایریا یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کے لیے طے کیا تھا، اب اسرائیل نے اس پر بھی اپنا ہولڈ کر لیا، اور 1949 میں فلسطینیوں کے لیے اپنے رہنے کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی دوسری عرب کنٹریز کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے، اور باقی نے بڑی مشکل سے فلسطین میں سروائیو کیا۔ 1964 میں واپسی فلسطینیوں نے اپنے ملک کا مطالبہ شروع کیا، اور اس وقت اسٹارٹنگ ہوتی ہے PLO کی۔ اس آرگنائزیشن کی سوچ پہلے تو خود ہتھیار اٹھا کر اپنے لیے پیلسٹین اسٹیٹ بنانا تھا، ایسی اسٹیٹ جس میں جیوز اور کوئی دوسری کنٹری بالکل بھی انوالو نہ ہو، جس کی وجہ سے اسرائیل اور USA نے PLO کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا۔ 1967 میں دوبارہ عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی، اور یہ جنگ بھی اسرائیل کے ہی نام رہی، اور اس مرتبہ اسرائیل نے ایجپٹ اور ویسٹ بینک کا بڑا ایریا اپنے انڈر کر لیا۔ کئی اسرائیلی لوگ جیروشلم میں اب اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹ بنانے لگے، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کے اکارڈنگ یہ انلیگل تھا، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ اس میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ 1992 میں ایک اچھا وقت آتا ہے جب اسرائیل کے پرائم منسٹر یtzhak رابین PLO کو ایک پوزیٹیو پوزیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اور آخر 1994 میں اسٹیبلش کی جاتی ہے ایک پیلسٹین گورنمنٹ جس کا نام پیلسٹین نیشنل اتھارٹی رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس ٹائم تک ویسٹ بینک میں کافی جیوز اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹ بنا چکے تھے، جس کی وجہ سے ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں نے رہنا اسٹارٹ کیا، لیکن بیڈلی اسرائیلی پرائم منسٹر کو شوٹ کر دیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ فلسطینیوں کو یہاں تھوڑی بھی جگہ ملے، اور یہ وائلیشن اس قدر بڑھ گیا کہ ویسٹ بینک سے فلسطینیوں کو نکال دیا، اور فلسطینی مسلمان غزہ میں حماس کے انڈر میں رہنے لگے۔ اس طرح پورا فلسطین جو کہ مسلمانوں کا تھا، اب مسلمانوں کے لیے صرف غزہ کا ایک تھوڑا سا علاقہ بچا ہے، اور اس میں سے بھی اسرائیلی فورسز غزہ کے مسلمانوں کو نکالنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔